بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں کتاب الاکراہ شروع کریں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر مسائل کو سمجھتے ہیں۔ کتاب الاکراہ هو فعل يوقع المكره بغيره فيفوت به رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء الأهلية. يقال أوقع فلان بفلان ما يسوءه. ثم الإكراه نوعان، أحدهما أن يكون مفوتا للرضا وهو أن يكون بالحبس أو الضرب، والثاني أن يكون مفسدا لاختياره وهو أن يكون التهديد بالقتل أو قطع العضو. ففوت الرضا أعم من فساد الاختيار، ففي الحبس والضرب يفوت الرضاء ولكن الاختيار الصحيح باق، وفي القتل لا رضاء ولكن له اختيار غير صحيح بل اختيار فاسد، وتحقيقه إن الرضاء في مقابلة الكراهة والاختيار في مقابلة الجبر. ففي الإكراه بالحبس أو الضرب لا شك أن الكراهة موجودة، فالرضا معدوم لكن الاختيار متحقق مع وصف الصحة، فإن الاختيار إنما يفسد في مقابلة تلف النفس أو العضو، فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع الحيوانات. ألا ترى أن القوة الماسكة كيف تمسك الإنسان بل جميع الحيوانات عن الهوي من المكان العالي ومن الإلقاء في النار عند مظنة التلف، فالامتناع عنه وإن كان اختياريا فهو اختيار صورة قريبا من الجبر. فكذا في الإكراه عند خوف تلف النفس أو العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة التلف اختيار فاسد، لأن الإنسان عليه مجبور من حيث إن الطبع عليه مجبول، ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ وغير الملجئ لتحقق العقل والبلوغ، وشرطه قدرة المكره على إيقاع ما يهدد به سلطانا كان أو لصا. روي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان، فكأنه قال ذلك بناء على ما كان واقعا في عصره. وخوف المكره إيقاعه أي يغلب على ظنه أن المكره يوقعه، وكون المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا غما يعدم الرضا. اعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن الأرذال ربما لا يعتنون بالضرب والحبس، فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم بل الضرب المبرح، وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مديدا يتضجر منه، والأشراف يغتمون بكلام فيه خشونة، فمثل هذا يكون إكراها لهم. والمكره ممتنعا عما أكره عليه قبله لحقه كبيع ماله أو إتلافه أو اعتاق عبده، أو لحق آخر كإتلاف مال الغير، أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ کتاب الاکراہ، اکراہ کہتے ہیں کہ ان یجبر غیرہ علی امر لیس بحق ولا یرضى المخاطب به، کہ کوئی آدمی دوسرے کو ایسے کام پر مجبور کرے جو اس کا حق نہیں ہے، اور جس کو مجبور کر رہا ہے، جس کو مخاطب کر رہا ہے، وہ اس پر راضی بھی نہ ہو۔ اکراہ کی کچھ اقسام بھی ہیں، انواع بھی ہیں، شروط بھی ہیں، وہ انشاءاللہ عبارت کے اندر ہی آ رہی ہیں۔ جہاں عنوان قائم کریں گے وہاں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کس عنوان سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تعریف ہے، فرماتا ہوا فعل یوقع المکرہ بغیرہ، اکراہ ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جو مکرہ یعنی مجبور کرنے والا یا زبردستی کرنے والا دوسرے کو لازم کرتا ہے، دوسرے کو اس کام کے انجام دہی پر مجبور کرتا ہے۔ اب اس کے آگے انواع بھی ہیں۔ فَيُفَوِّتُ بِهِ رِضَاهُ، اس کی رضامندی اس سے فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک قسم کا اکراہ یہ ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا اکراہ وہ ہے کہ او یفسد اختیارہ، کہ اس کا اختیار بھی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن مع بقاء الاہلیت، اس کے باوجود بھی اہلیت باقی رہتی ہے۔ اہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے،
اس کے باوجود یعنی اہلیت پائے جانے کے باوجود اس کا اختیار فاسد ہو جاتا ہے، یا اس کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے، یا رضامندی بھی ختم ہو جاتی ہے، اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کام اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ متن کی اس عبارت کے اندر اقسام بھی اکراہ کے ذکر کر دی گئی ہیں، تعریف بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ آگے تفصیلاً اس کو شارح رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، عبارت پڑھ کے اسی میں ان اقسام کو سمجھتے ہیں۔ یقالو کہا جاتا ہے اوقع فلان بفلان ما یسوء، فلاں نے فلاں پر ایسے کام کو اتارا، ایسے کام کو واقع کیا جو اس کو ناپسند ہے، اس کو برا لگتا ہے، اس کی رضامندی اس میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ثم الاکراہ نوعان، اکراہ کی دو قسمیں ہیں۔ یہ در حقیقت اوپر جو ہم نے پڑھا نا او یفسد اختیارہ، اور اس سے قبل جو جملہ تھا فیفوت به رضاہ یا پھر فیفوت به رضاہ، یہ ان دونوں کلمات کی تفصیل اور تشریح ہے۔ فرماتے ہیں اکراہ کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، پہلی قسم یہ ہے ان یکون مفوتا للرضا، کہ اس اکراہ سے مکرہ کی رضامندی ختم ہوتی ہو۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ بِالْحَبْسِ أَوِ الضَّرْبِ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کو جو دھمکی دی گئی ہے وہ قید کرنے کی دی گئی ہے، یا مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، یا اس کو قید کیا گیا اور مارا گیا اور اس سے کوئی کام کروایا گیا، تو یہ وہ صورت ہے جس میں اس کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو مارنے کا کہا گیا یہ ایسا مارنا ہے جس سے اس کا کوئی عضو نہیں ضائع ہوتا یا عضو کٹتا نہیں ہے، نارملی معمولی سا اس کو مارا۔ والثانی، دوسری قسم ہے ان یکون مفسدا لاختیارہ، کہ وہ رضامندی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اختیار کو بھی فاسد کرنے والی ہو، خراب کرنے والی ہو۔ اختیار کیسے فاسد ہوتا ہے یہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وہو ان یکون التہدید بالقتل او قطع العضو، اختیار اس موقع پر فاسد ہوتا ہے جب دھمکی قتل کی دی گئی ہو، یا پھر عضو کاٹنے کی، تلف کرنے کی، ضائع کرنے کی دھمکی دی گئی ہو۔ اب آگے رضا اور اختیار سے متعلقہ بات چیت ہے۔ ففوت الرضاء، رضامندی کا فوت ہونا، ختم ہونا، اعم، یہ عام ہے، یعنی یہ سب دونوں صورتوں کو شامل ہے، من فساد الاختیاری، اختیار کے فاسد ہونے کی نسبت، یعنی رضامندی کا ختم ہونا یہ دونوں اقسام میں، انواع میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ یعنی پہلی صورت ہو یا دوسری صورت ہو، تہدید بالقتل او قطع العضو ہو، یا پھر ضرب اور حبس وغیرہ وجود میں آئے، دونوں صورتوں میں رضامندی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اختیار جو فاسد ہوتا ہے یہ اس درجے عام نہیں ہے، دونوں صورتوں میں نہیں پایا جاتا۔ وضاحت دیکھیے، ففی الحبس والضرب، قید کرنے میں اور مارنے میں، یفوت الرضا، رضامندی فوت ہوتی ہے کہ آدمی ناپسند کرتا ہے، ولیکن الاختیار الصحیح باقی، لیکن اختیار صحیح باقی ہے۔ اختیار صحیح باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اس کی اپنی ذات سے صادر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا طبیعتاً مجبور نہیں ہے کہ اس کو وہ کام اب کرنا ہی کرنا ہے، اگر یہ رکنا بھی چاہے تو طبیعتاً رک سکتا ہے۔ وفی القتل لا رضا، جہاں قتل کی دھمکی دی گئی ہے وہاں رضامندی تو بالکل ہی ختم ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، ناپسند کرتا ہے اس کام کو، ولیکن لہو اختیار غیر صحیح، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اختیار ہے کام کرنے کا وہ بھی غیر صحیح ہے، بل اختیار فاسد، بلکہ اختیار فاسد ہے۔ اب آگے وضاحت کریں گے کہ رضا، کراہت، اختیار، جبر، یہ ساری تفصیلات ہے۔ دیکھیے وہ تحقیق ہو، اس کی وضاحت یہ ہے، تحقیق یہ ہے، ان الرضا فی مقابلۃ الکراہۃ، رضا کراہت کی ضد ہے، کراہت کے مقابل استعمال ہوتا ہے، والاختیار فی مقابلۃ الجبری، اور اختیار جبر کے مقابل اور اس کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ففی الاکراہ بالحبس او الضرب، جہاں قید کرنے کے ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے یعنی اکراہ کیا جا رہا ہے، یا پھر مارنے کے ساتھ اکراہ کیا جا رہا ہے، لا شک ان الکراہۃ موجودہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کراہت تو موجود ہے، ناپسندیدگی تو موجود ہے، فالرضا معدوم، تو رضامندی بھی معدوم ہے، نہیں پائی جا رہی، لیکن الاختیار متحقق مع وصف الصحۃ، لیکن اختیار پھر بھی پایا جا رہا ہے صحت کے وصف کے ساتھ، یعنی اس کی طرف سے جو عمل ہوگا وہ اس کی اپنی اعضاء سے صادر ہوگا، اور اعضاء سے صادر ہونے کے ساتھ ساتھ طبعاً اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ اس کو، اس کی طبیعت بھی اس فطرتی طور پر اس کو روک رہی ہو۔ فإن الاختیار،
بے شک اختیار انما یفسد اس وقت فاسد ہوتا ہے فی طلب مقابلت طرف النفس یا بالعضو جب عضو ضائع کرنے کی یا جان ضائع کرنے کی دھمکی دی جائے اس کے مقابل میں پھر اختیار فاسد ہو جاتا ہے۔ کیسے اختیار فاسد ہوتا ہے؟ فإن كل امر فيه هلاك احدهما کہ ہر وہ عمل جس کے اندر تلف نفس یا تلف عضو ان میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا ہو فالامتناع عنه مجبول فی طبیعت جمیع الحیوانات تو ان امور کے اندر رکنا، پیچھے ہٹ جانا، آگے نہ بڑھنا تمام حیوانات کی فطرت ہے، ان کی طبیعت کے اندر یہ رکھ دیا گیا ہے۔ آگے اس کی وضاحت خود ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھتے نہیں ان القوت الماسکہ تھا کہ قوت ماسکہ روکنے والی جو قوت ہے کیف تمسک الانسان کیسے انسان کو روک لیتی ہے، بل جمیع الحیوانات بلکہ تمام حیوانات کو عن الہوی من المکان العالی، اس کو عن الہوی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لڑکنے سے، گرنے سے، بلند مکان سے، بلند جگہ سے اس کو نیچے گرنے سے روک لیتی ہے۔ وَمِنَ الْإِلْقَاءِ فِي النَّارِ ایسے ہی آگ کے اندر ڈالے جانے سے اس کو روک دیتی ہے۔ عند مظنة التلف جب اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہلاک ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اگر دیوار کے چھت پہ کھڑا ہے تو آگے گرنے سے وہ خود اس کو اپنے آپ روکتا ہے، جبراً وہ اپنے آپ خود رکتا ہے۔ تو یہ انسان اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو اختیار ہے وہ اس موقع پر خود ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی طبعاً وہ بھی یہ عمل نہیں کر سکتا۔ فہو اختیار صورتاً قریب من الجبر یہ ظاہری طور پر تو اختیار ہے لیکن جبر کے قریب ہے۔ فکذا فی الاکراہ تو ایسے ہی اکراہ کا معاملہ بھی ہے، عند خوف تلف النفس او العضو جب اس کے اندر نفس کے جان کے ضائع ہونے کا یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو، خوف ہو۔ اختیار الامتناع عما فیہ مظنة التلف اختیار فاسد تو یہ رکنے والا جو اختیار ہے کہ انسان خود ہی اس کام سے رک جاتا ہے جس میں اس کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو اختیار فاسد کہا جاتا ہے۔ یعنی اختیار فاسد کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی طبیعت بھی جس کام کو کرنے سے روکتی ہو کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو اگر اس پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو گویا اس کا جو اختیار ہے اس کو بھی فاسد کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب صورتاً تو اختیار ہے کہ یہ خود ہی وہ عمل کرے گا لیکن عملاً وہ اختیار نہیں ہے۔ لأن الانسان علیہ مجبور چونکہ انسان اس پر مجبور ہے، من حیث ان الطبع علیہ مجبور اس اعتبار سے کہ انسانی طبیعت اسی پر بنائی گئی ہے، اس کے اندر یہ فطرتاً رکھا گیا ہے۔ ومع ذلك الاہلیۃ باقیہ یہ جو آخری جملہ تھا نا مع بقاء الاہلیہ اس کی وضاحت ہے کہ اس اضطرار کے باوجود، اختیار فاسد کے باوجود اہلیت باقی ہے فی الملجئ وغیر الملجئ چاہے اکراہ ملجئ ہو یا غیر ملجئ ہو۔ ملجئ وہ ہے جس کے اندر الذی یوعد بالقتل والقطع جس کے اندر اس کو قتل اور عضو کے کاٹنے کی دھمکی دی گئی ہے، اس کو اکراہ تام بھی کہتے ہیں۔ اور غیر ملجئ وہ ہے جس کے اندر یوعدہ بالضرب والحبس اس کو قید کرنے کا یا معمولی مارنے کا یعنی دھمکی دی جائے یا عملاً اس کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ لتحقق العقل والبلوغ اہلیت باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل بھی موجود ہے اور بالغ بھی ہے تو اس لیے اہلیت باقی ہے۔ اس کے بعد 4 شرائط لکھی گئی ہیں اکراہ کی۔ ایک شرط مکرہ کے اعتبار سے ہے، 2 شرائط مکرہ کے اعتبار سے ہیں اور ایک شرط اور یعنی جو چوتھی شرط ہے وہ مکرہ بھی کے اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ مکرہ کے اعتبار سے ہے، فرماتے ہیں وہ شرطہ ای شرط الاکراہ اکراہ کی جو شرطیں ہیں 4 ہیں۔ پہلی قدرت المکرہ علی ایقاع ما یہدد بہ کہ جو اکراہ کر رہا ہے مکرہ ہے وہ قدرت بھی رکھتا ہو، اختیار بھی رکھتا ہو اس کام کے کرنے کا جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے۔ سلطان کان او لصن چاہے وہ بادشاہ ہو یا پھر چور ہو۔ یہاں پر لصن کی جو کلمہ بولا گیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی قید احترازی ہے بلکہ اس ایک مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی بھی فرد جو یعنی جو کہتا ہے، جو دھمکی دے رہا ہے اس کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو یہ اکراہ کی ایک شرط ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے۔ وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الاکراہ لا يتحقق الا من السلطان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اکراہ صرف بادشاہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، وہی مکرہ بن سکتا ہے،
فَكَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا كَانَ واقعًا فِي عَصْرِهِ، تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا کہ ان کے زمانے میں نظام مملکت اتنا مضبوط تھا کہ سلطان کے علاوہ کسی کو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کسی کو ڈرا سکے، مجبور کر سکے، اکراہ کر سکے۔ سلطان کو اکراہ کا اس وقت اختیار بھی تھا اور اسی کی طرف سے اکراہ ہو سکتا تھا، تو گویا امام صاحب نے اسی بنا پر صرف سلطان کی تعیین کی، بقیہ افراد کی تعیین یا وضاحت نہیں کی۔ دوسری شرط ہے مکرہ کے اعتبار سے، وَخَوْفُ الْمُكْرَهِ إِيقَاعَهُ، مکرہ کو یہ خوف بھی ہو کہ یہ کر گزرے گا جو کہہ رہا ہے، أَن يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ، اس کا غالب گمان ہو، أَنَّ الْمُكْرِهَ يُوقِعُهُ، کہ مکرہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے اور کر بھی دے گا۔ تیسری شرط ہے مکرہ بھی کے اعتبار سے، جس چیز سے ڈرا رہا ہے، وَقَوْنُ الْمُكْرَهِ بِهِ مُتْلِفًا نَفْسًا أَوْ عُضْوًا أَوْ مُوجِبًا يَقَمًّا يَعْدِمُ الرِّضَا، اور مکرہ بھی جس چیز سے ڈرا رہا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی دھمکی ہو جس سے جان جائے گی یا کوئی عضو کاٹا جائے گا یا پھر کوئی ایسا غم لاحق ہوگا جس سے رضامندی ختم ہو جائے۔ اس کو آگے خود ہی واضح کر دیں گے۔ اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان ھذا یختلف باختلاف الناس، کہ یہ جو کہا نا موجبا غما یعدم الرضا، یہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ فإن الارذال ربما لا يعتنون بالضرب والحبس، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ مار اور قید کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، فالضرب اللین لا يكون اکراہا فی حقهم، تو ہلکی پھلکی مار ان کے حق میں اکراہ نہیں ہوگا، اس سے ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوتا، اس سے ان کی کوئی رضامندی ختم نہیں ہوتی، وہ اس کو عادتاً برداشت کر لیتے ہیں۔ بل الضرب المبرح، ان کے لیے زیادہ مار یا سخت مار وہ یعنی اکراہ کو ثابت کرے گی۔ وَكَذَا الْحَبْسُ، ایسے ہی قید کرنا ہے کہ عادی مجرم ہے تو اس کے لیے 10 دن 20 دن 5 دن 3 دن جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ موجبا غما یعدم الرضا نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ اکراہ نہیں ہوگا۔ الا يكون حبسا مديدا يتضجر منه، ہاں اتنی لمبی مدت ہے جس کے اندر وہ تنگ ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے اکراہ ہے۔ والاشراف يعتنون بكلام فيه خشونة، جبکہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اتنی بات بھی کافی ہوتی ہے ان کی رضامندی کو ختم کرنے کے لیے جو یعنی سخت ہو، ان کے مرتبے سے کم درجے کی ہو، فمثل هذا يكون اکراہ لهم، تو ان کے لیے یہ بھی اکراہ کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ چوتھی شرط ہے، یہ بھی مکرہ کے اعتبار سے ہے، وَالْمُكْرَهُ مُمْتَنِعًا عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ لِحَقِّهِ، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ اس کام سے جس پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس سے پہلے رکنے والا ہو، یعنی اس کام کو انجام نہ دینے والا ہو، چاہے اپنے حق کی خاطر وہ اپنے مال کو نہیں بیچنا چاہتا، اس کو مجبور کیا جائے مال بیچنے پر، تو یہاں پر یہ ممتنعن ہے، رکنے والا ہے اس چیز سے جس پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اپنے حق کی وجہ سے۔ او اتلافی ہی، یا پھر اپنے مال کو ہلاک تو نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اس پہ مجبور کیا جائے اور وہ رک رہا ہے اس سے۔ او اعتاق عبدہ، یا پھر اس کے غلام کو آزاد کرنا، وہ نہیں آزاد کرنا چاہتا اور اس سے زبردستی آزاد کروایا جائے۔ او لحق آخر، یا پھر جو وہ رک رہا ہے کسی کام سے، وہ کسی اور کے حق کی وجہ سے رک رہا ہے، کہ اتلاف مال الغیر، جیسے کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی اور کے مال کو ہلاک کرو اور وہ نہیں ہلاک کرنا چاہتا اس سے پہلے، یعنی اکراہ سے پہلے۔ او لحق شرعی، یا پھر شریعت کے حق کی وجہ سے وہ رک رہا ہے، کشرب الخمر والزنا، کہ اکراہ سے قبل وہ شراب نہیں پینا چاہتا تھا، زنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجبور کیا گیا، زبردستی کی گئی اور پھر اس سے یہ فعل صادر ہوا، تب جا کے وہ مکرہ بنے گا اور اکراہ کا فعل ثابت ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ عادی ہے خمر وغیرہ پینے کا، شراب پینے کا، زنا کا، تو پھر اس کو مجبور کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجبور نہیں ٹھہرے گا، وہ مکرہ نہیں ہوگا، وہاں قاضی کے ہاں وہ بظاہر مکرہ بن جائے گا، اس لیے قاضی تو ظاہر کو دیکھتا ہے۔ ایسی ہی دیگر صورتیں بھی ہیں کہ جہاں پر وہ خود عملاً اس میں لگا رہتا ہے اور تو وہ وہاں پر اکراہ ثابت نہیں ہوتا۔ تفصیلات اس کی نیچے حاشیے موجود ہیں، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید مسائل پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔